یہ جو اللہ والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، میں اور آپ تو غفلت میں سوتے ہیں اور مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہم تو ناقص ہیں، لیکن جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے اٹھے ہاتھوں کے ساتھ میں اور آپ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کے صدقے ہمیں خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، جانشین قطب عالم، امام العلماء والصلحاء، حضرت مولانا پیر خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی نقش بندی دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا قاری محمد زاہد افضل صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، اپنے روحانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں اور آپ اس وقت خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ ایک مینار مسجد کے سالانہ روحانی نقشبندی اجتماع میں جمع ہیں۔ ہم سب کا اس پروگرام میں جمع ہونا محض اپنی اصلاح کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی مجلس اور صحبت کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی نیکی اور تقوی کی طرف پھیر دیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی مجلس اور صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا لوگوں کو ان محافل اور مجالس کی برکت سے بالکل بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو ہم اس نیت اور ارادے سے اپنے مرشد اپنے شیخ کی اس خانقاہ میں وقت گزاریں کہ ہم نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارا یہاں پر آنا ہو، اور انسانی فطرت ہے، انسان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، جب بھی اللہ رب العزت کی رضا کے اعمال کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ سخت سردیوں کے موسم میں ایک بندہ تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، اسی طرح گرمیوں کے موسم میں ایک بندہ سخت ایام میں روزے رکھتا ہے، اور پیسے لگا کر ایک انسان اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہے، تو اس بندے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی رضا مل جائے، مجھے اللہ رب العزت کا قرب مل جائے، میں بھی اللہ رب العزت کا مقرب بن جاؤں، اللہ رب العزت مجھے بھی اپنے محبین اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیں۔ جب بھی کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے
تو اس کے دل کے اندر یہی چاہت ہوتی ہے اور یہی شوق ہوتا ہے. لیکن آج کے فتنوں میں ایک مستقل فتنہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا مقرب بن جاؤں، اللہ رب العزت کا پیارا بن جاؤں، تو شیطان فوراً انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ تو کس طرح اللہ کا مقرب بنے گا بھائی، تو کس طرح اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہوگا؟ کوئی تیرے آباء و اجداد اللہ کے ولی تھوڑی تھے، اللہ کے مقبول اور نیک بندے تھوڑے تھے کہ تو بھی نیک بنے گا؟ یہ مستقل ایک شیطان کا حملہ ہے انسان کے اوپر. جب بھی انسان نیکی کے راستے کو اختیار کرنے کی سوچتا ہے تو شیطان اس انداز میں حملہ آور ہو کے انسان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آگے نہ چل سکے، یہ مزید ہمت نہ کر سکے، انسان کی ہمت کو توڑ دیتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ اگر آباء و اجداد اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوگی، اللہ کے اولیاء میں شامل ہوگی، اللہ کی رضا کو پائے گی. اس طرح کا اللہ کا کوئی نظام نہیں ہے. اللہ رب العزت انسان کی محنت کو دیکھتے ہیں. مقام ولایت اللہ رب العزت نے ایک کسبی چیز بنایا ہے. جو انسان محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اس راستے کو سہل اور آسان فرما دیتے ہیں. بلکہ اہل علم نے لکھا ہے پہلی امت کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا مقبول بننا مشکل تھا، اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آسان فرما دیا ہے. دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی امتوں کی بنسبت یہ امت کمزور ہے، اس واسطے اس امت کے لیے اللہ رب العزت کا مقرب اور مقبول بندہ بننا اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کی بنسبت زیادہ آسان کر دیا ہے. وہ مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کی مثال بچپن کی طرح ہے. جس طرح ایک انسان کا بچپنا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی مثال لڑکپن کی طرح ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کی مثال جوانی کی طرح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال شباب جوانی کی ہے. اور فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال بڑھاپے کی ہے. کیا مطلب؟ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ آسان آسان کام لگائے جاتے ہیں. جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے ذمہ مشکل کام ہوتے ہیں، مشقت والے کام ہوتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے ذمہ مشقت والے کام نہیں لگائے جاتے. ہمارا چونکہ دیہاتی ماحول ہے جہاں پہ یہ فقیر ہوتا ہے، وہاں پہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی بابے کو، بزرگ کو اس کا بیٹا یوں نہیں کہے گا ابو جی آپ نے کاشتکاری میں پانی بھی لگانا ہے، بلکہ پانی لگانے والا کام جوان اپنے ذمہ لیتا ہے. بابا جی کے ذمہ کیا کام ہوتے ہیں؟ ابو جی اگر کوئی مہمان آ جائے بس آپ اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھول دینا، اگر کوئی مہمان آ جائے ہمارے آنے تک اس کے ساتھ گپ شپ کرتے رہنا. تو جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے ذمہ آسان آسان کام ہوتے ہیں، اور جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے ذمہ مشقت والے کام ہوتے ہیں. تو اس امت کی مثال بڑھاپے کی ہے. اس امت کے ذمہ اللہ رب العزت نے آسان آسان کام لگائے ہیں. یعنی کہاں 50 نمازیں اور کہاں صرف 5 نمازیں، کہاں داؤد علیہ السلام کے لیے 6 مہینے کے روزے اور کہاں اس امت کے لیے صرف 1 مہینے کے روزے، کہاں پہلی امتوں کے لیے زکوٰۃ دینے کے معاملات اور کہاں اس امت کے لیے. اور پہلی امتوں کے لیے رسوائی کا سبب بھی بن جاتی تھی، وہ مال بھی خرچ کرتے تھے اور رسوا بھی ہوتے تھے. اپنی زکوٰۃ کو ایک پہاڑی کے اوپر جا کر کے رکھ دیا، صدقات خیرات کو رکھ دیا، اگر اوپر سے آگ نے آ کر اس کو اچک لیا، جلا دیا تو قبول ہو گئی. اگر آگ نہ آئی پورے معاشرے میں ذلیل ہوتے تھے، بھئی تمہاری حرام کی کمائی ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے بنسبت پہلی امتوں کے لیے اپنا مقرب بندہ بننا بہت سہل اور آسان فرما دیا ہے، بہت آسان فرما دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حکایت کے ذریعے سے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی حکایت کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے اس عنوان کو کھولا امت کے سامنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنے گھر کے اندر کوئی کام کرانا تھا، وہ ایک مزدور کے پاس جاتا ہے
اور اس مزدور کو جا کے کہتا ہے بھئی تم آؤ ہمارے گھر کے اندر کام کرو، صبح سے لے کے نصف نہار تک تم نے مزدوری کرنی ہے، میں تجھے 1 درہم دوں گا۔ وہ مزدور کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ وہ صبح سے نصف نہار تک مزدوری کرتا ہے، جب کام ختم ہوتا ہے نصف نہار کے وقت اس کو 1 درہم پکڑا دیتا ہے۔ پھر نصف نہار سے لے کر عصر تک دوسرے مزدور سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے نصف نہار سے عصر تک تم نے کام کرنا ہے اور میں تجھے 1 درہم دوں گا، میں تجھے 1 درہم دوں گا۔ اور وہ اسی طرح کرتا ہے، نصف نہار سے عصر تک کام کرتا ہے، 1 درہم اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر یہ تیسرے مزدور سے بات کرتا ہے اور اس مزدور سے کہتا ہے کہ بھئی تم نے عصر سے مغرب تک کام کرنا ہے، میں تمہیں 2 درہم دوں گا، میں تمہیں 2 درہم دوں گا۔ جب یہ عصر سے مغرب تک کام کر چکا، اس کو 2 درہم جب دینے لگتا ہے تو وہ پہلے 2 مزدور آ جاتے ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں بھئی تم عجیب بندے ہو، وقت ہمارا زیادہ تھا، ہم نے صبح سے نصف نہار تک، اور دوسرا کہتے ہیں میں نے نصف نہار سے عصر تک زیادہ وقت کام کیا ہے اور آپ نے ہمیں صرف 1 درہم دیا، اور یہ عصر سے مغرب تک بالکل تھوڑے وقت میں کام کر رہا ہے اور آپ اس کو 2 درہم دے رہے ہیں، یہ کون سا آپ کا انصاف ہے؟ آگے سے وہ مالک کہتا ہے بھئی آپ یہ بتائیں آپ کے ساتھ میرا طے کیا ہوا تھا؟ آپ کے ساتھ یہی طے ہوا تھا نا کہ بھئی صبح سے نصف نہار تک کام کرو گے 1 درہم دوں گا؟ جی ہاں یہی طے ہوا تھا۔ آپ کو مل گئے نا؟ کہا وہ تو مل گئے، ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی یہی کہتا ہے مل گئے، لیکن بات یہ ہے کہ وقت ہمارا زیادہ ہے، آپ نے ہمیں تھوڑی مزدوری دی ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے، آپ نے اس کو زیادہ مزدوری کیوں دی ہے؟ تو آگے سے مالک کہتا ہے یہ میرا فضل ہے، میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح صبح سے لے کے نصف نہار تک، نصف نہار سے عصر تک مزدوری کرنے والے مزدوروں کی مثال یہود و نصارہ کی ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنے والے مزدور کی مثال امت محمدیہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اپنا مقرب بننا بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پہلی امت کے لوگوں کے لیے ولی بننا مشکل تھا، اس امت کے لیے آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو زمانہ تھا صحابہ کرام کا، اس دور میں ولی بننا بھی مشکل تھا، اس دور کے لوگوں کے لیے اس دور کی بنسبت بھی زیادہ آسان کر دیا گیا ہے۔ ہم تو کئی مرتبہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بیان کرے نا تو ہماری عادت ہے ہم واقعہ سنیں، او جی وہ تو انبیاء تھے، ہم کیسے اس طرح کر سکتے ہیں؟ صحابہ کا واقعہ ہو، او جی وہ تو صحابی تھے، تابعین کا واقعہ ہو، او جی وہ تو تابعین تھے، بھئی ہم کس مرض کا علاج ہیں؟ وہ اللہ والے تھے جی، انہوں نے تو اس طرح کر لیا، ہم کس طرح کر سکتے؟ یہ بالکل شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کا مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ان کی طرح مجاہدہ اور مشقت تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت میرے اور آپ کے لیے اپنا مقرب بندہ بننا صحابہ کرام کی بنسبت بھی آسان کر دیا ہے۔ شاید میں بڑا جملہ بول رہا ہوں، اس پر باقاعدہ احادیث مبارکہ میں اشارے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میں سے اگر کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 کے اوپر عمل کر لے، صرف 1 حصے کو چھوڑ دے، تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں پر عمل کر لے، صرف 1 حصے کو چھوڑ دے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 1 حصے پر عمل کرے گا، 9 حصوں کو چھوڑ دے گا، پھر بھی وہ میں اللہ رب العزت کا ولی ہوگا، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کا مقرب ہوگا۔ تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا مقرب بندہ بننا بہت آسان کر دیا ہے، بہت سہل کر دیا ہے۔ اور پھر اس امت کے لیے ہی نہیں بلکہ اس امت کے پہلے لوگوں کی بنسبت اس دور کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا مقرب بندہ بننا بالکل سہل اور آسان فرما دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں پہلے جو روحانی بیماریاں ہوا کرتی تھی، ان بیماریوں کا علاج مجاہدوں کے ذریعے سے کیا جاتا تھا۔ مشائخ مختلف اسباق کے اوپر محنت کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت ڈھیروں جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے مشائخ اور ہمارے بڑوں پر۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے باقاعدہ اسباق ترتیب دے دیے۔ لطیفہ قلب کا سبق ہے، لطیفہ روح کا سبق ہے، لطیفہ سر خفی اخفا نفس قالبیہ، یہ
ایک ایک سبق روحانی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، بلکہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم بیعت ہونے کے بعد سبق بس بیعت کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اسباق کرنے چاہیے۔ ہر سبق کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ ہمارا لطیفہ قلب کا جو سبق ہے، اس سبق کی یہ تاثیر ہے، انسانی شہوات جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہیں، شہوات کنٹرول ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایک بندہ بیعت بھی ہوتا ہے، اور بیعت بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہوتا ہے، اور آ کے عرض کر رہا ہوتا ہے کہ جی شہوات کسی طرح کنٹرول ہو جائیں، او بھئی سبق شروع کرو، سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر کوئی معصوم بچہ ہے، ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے، اگر معصوم بچے کو کھانے کی شہوت ہوتی ہے، بس مجھے کچھ ملتا رہے اور میں کھاتا رہوں، اگر وہ ان اسباق کو شروع کر دے، آپ کے گھر کے یہ خرچے ختم ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر ایک خاتون ہے، اس کو ہر وقت بننے سورنے کی فکر ہوتی ہے، میرا اچھا لباس ہو، میرا اچھا میک اپ ہو، اور اکثر شوہر اس کی وجہ سے تنگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ انہیں لطیفہ قلب کا سبق شروع کرا دیں۔ ہر سبق کا ایک اپنا اثر ہے، ایک تاثیر ہے۔ پہلے بہت مشکل تھا، بھئی یہ روحانی بیماری ہے، اس کے لیے کون سا مجاہدہ کیا جائے، اب تو بہت آسان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ڈھیروں جزائے خیر نصیب فرمائے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ پر، باقی اسباق کی تکمیل انہوں نے مکمل کر کے تمام کی تمام روحانی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ ہم اس راستے پر چلیں تو صحیح، ہم تھوڑی ہمت تو دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دور کے لوگوں کے لیے اپنا مقبول اور محبوب بندہ بننا بہت سہل اور آسان کر دیا ہے۔ ہم اسباق کی ترتیب میں چلیں، اور اسباق کی ترتیب میں عموماً ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ اور مرشد سے جھجکتے بہت زیادہ ہیں، سبق سالہ سال سے کر رہے ہوتے ہیں، اور پہلے سبق کا بھی صحیح طریقہ ان کو نہیں آ رہا ہوتا، وہ پہلے سبق کو صحیح طور پر نہیں کر رہے ہوتے۔ اکثروں کو دیکھا ہے وہ سبق کر رہے ہوتے ہیں اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے لطائف کے اندر زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا، انسان کو بس ایک توجہ ٹکانی ہوتی ہے۔ مرشد جس جگہ پہ نشاندہی کر دیتا ہے، بس اس جگہ سے سماعت کی کوشش۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، یوں سمجھیں کہ ایک ریڈیو چل رہا ہے اور اس ریڈیو کی آواز بالکل بند کر دی گئی ہے، بندہ بالکل کان لگا کے سنے، شاید تھوڑی سی آواز مجھے سننے میں مل جائے، بس یہ کوشش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں کئی ساتھی اپنے آپ کو خواہ جھٹکا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سبق کرنے کی ترتیب نہیں ہے۔ اور مرشد سے پوچھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، تو ہم اس خوف سے ہم نے مرشد پکڑا کیوں ہے، ہم بیعت کیوں ہوئے ہیں، اس خوف سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ سبق تقریباً صحیح انسان کو کرنا چاہیے۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں وہ سانس کے ساتھ اللہ اللہ کو نتھی کر رہے ہوتے ہیں، بے سانس جس طرح ہو رہا ہے یا خامق، اب یہ سبق کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھے خاصے علماء کو دیکھا ہے وہ سبق کے اندر اس ترتیب میں جڑے ہوتے ہیں، یہ سبق کی ترتیب نہیں ہے۔ سبق کی طرف مکمل توجہ کر کے وہ صرف سماعت بلکہ زبان کو تالو پہ لگانا ہوتا ہے، اور سانس نارمل چلانے ہوتے ہیں، سانس کے اندر کسی قسم کے رد و بدل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ جو سبق کر رہا ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک وہ کرے، اس نے تو تھکنا ہی ہے نا، پھر وہ کہے گا حضرت کرنے بیٹھتا ہوں تھک جاتا ہوں، اس نے تو تھکنا ہے۔ جو بندہ آدھا گھنٹہ اس طرح سانس کو حرکت دے گا، تھکنا تو اس کا مقدر بنے گا۔ ہمارے اسباق کے اندر تو تھکاوٹ ہے ہی نہیں، بڑے پرسکون اور مزیدار لذیذ سبق ہیں، ہم اگر صحیح طور پہ کرنے والے بن جائیں۔ اسباق کے اندر مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے انسان کو، اور یہ ساری چیزیں روایات سے ثابت ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان کو ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کیا ہے۔ فرمایا یہ جو ہمارے لطائف ہیں پانچوں، اہل علم نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ میں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن زنا کا گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو وہ لوگ کیسے کھڑے تھے، صاف صاف بات کہہ دی، یہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو سمجھایا، واعظ کی، نصیحت کی، اس کو مثالیں دی، مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یوں اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے گویا کہ پانچوں لطائف پر اپنی انگلیاں مبارک رکھ دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ اب مجھے اتنی نفرت کسی گناہ سے نہیں جتنی زنا سے ہے۔
وہ ہماری طرح نہیں تھے، پہلے بھی کھری بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ یہ نہیں چھوڑ سکتا، باقی چھوڑ دوں گا، اب بعد میں بھی کھری. اگر ہمارے طرح کا کوئی ہوتا، چلو جی پیر صاحب کا منہ رکھ لیں، استاد جی کا منہ رکھ لیں، اس نے علاج کیا ہے، نہ، صحابہ کھڑے تھے، وہ صاف بات کہنے، یار فوراً کہہ دیا. اب مجھے سب سے زیادہ یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی مبارک جو ہے ان کے سینے مبارک پہ لگ چکی تھی. اسی کو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری شہادت کی انگلی جس قلب پر لگ جاتی ہے اس بندے کو بغیر کلمہ کے موت ہی نہیں آ سکتی، اس بندے کو بغیر کلمے کے موت ہی نہیں آ سکتی. اور اس کی میں نے ایک بزرگ کے بیان سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضرت ہمارے سلسلے میں یعنی جو تصوف اور سلوک ہے اس کے اندر تو دعویٰ ہے ہی نہیں، حضرت نے اتنی بڑی بات کس طرح کہہ دی کہ جہاں میری شہادت کی انگلی لگ جائے اس کو کلمے کے بغیر موت ہی نہیں آ سکتی، دعویٰ تو ہمارے سلسلے میں ہے نہیں، اتنا بڑا دعویٰ کس طرح کر دیا؟ تو انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا. انہوں نے فرمایا جب ایک مرید کے دل پر، قلب پر، لطیفہ قلب پر شیخ انگلی رکھتا ہے تو اس انگلی رکھتے ہی 0 واٹ کا بلب وہاں پہ جل جاتا ہے، 0 واٹ کا بلب وہاں پہ آ جاتا ہے. اگر یہ محنت کر لے تو یہ روشن ہوتا جائے گا، اگر محنت کر لے روشن ہوتا جائے گا، اگر محنت نہ بھی کرے وہ 0 واٹ تو کھڑا ہے نا، وہ 0 واٹ رہے گا، وہ بلب جل رہا ہے. اب نتیجہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا تو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جب بجلی جانے لگتی ہے نا، تھوڑی دیر پہلے تھوڑی سی بجلی زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بند ہو جاتی ہے. جب بھی بجلی بند ہوتی ہے، بجلی ختم پیچھے سے بند کی جاتی ہے تو یکدم ایک دفعہ بلب کچھ زیادہ جلتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں. فرمایا جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ جو 0 واٹ کا بلب ہے اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس روشنی کے زائد ہوتے ہی اسے کلمے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو یہ خامخواہ نہیں ہے کسی اللہ والے سے بیعت کر کے اپنے اس اللہ والے کی شہادت کی انگلی اپنے قلب پر لگوانا، یہ خامخواہ نہیں ہے، یہ ثابت، ہر چیز ثابت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے اس راستے کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت سہل کر دیا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اس کو اس انداز میں سمجھے تو بات اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جب مارکیٹ کے اندر کوئی چیز شارٹ ہو جائے نا تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اس دور میں نیکی شارٹ ہو چکی ہے، اس دور میں نیکیاں شارٹ ہو چکی ہیں، اس دور میں اللہ رب العزت کا ذکر شارٹ ہو چکا ہے. جب بندہ تھوڑا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس تھوڑے پر بھی بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن ہو بزرگوں کے طریقے کے مطابق، جو بزرگ طریقہ سکھائیں، اللہ والے جو طریقہ انسان کو بتائیں اس طریقے کے مطابق ہو، وہ انسان کو ضرور فائدہ دیتا ہے، اس سے انسان کو زبردست قسم کی رہنمائی ملتی ہے. ہمارے امام المفسرین حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 40 سال کی محنت کے بعد جو مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے، اگر کوئی بندہ میری چاہت کے مطابق اس پیپل کے درخت کے نیچے 4 سال گزار لے، میں اس کو اس مقام پہ کھڑا کر دوں گا جس مقام پہ میں خود کھڑا ہوں. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی بندہ ایسا ہوگا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو، جو ان کی شخصیت سے واقف نہ ہو کہ وہ کیسے انسان تھے. ان کی خانقاہ میں ہوگا کوئی پیپل کا درخت، اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے میں نے 40 سال محنت کی، مجاہدے کیے، بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا، وہاں جا کر میں نے کثیر تعداد میں کثیر اوقات کے مراقبات کیے. میں اس وقت 40 سال کے بعد جس مقام پہ پہنچا ہوں، اگر کوئی بندہ میری چاہت کے مطابق میری خانقاہ میں اس پیپل کے درخت کے نیچے 4 سال گزار دینا، اس بندے کو اس جگہ پہ کھڑا کر دوں گا جس جگہ پہ میں خود کھڑا ہوں. اتنی بڑی بات وہ فرمایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس دور کے لوگوں کے لیے یہ راستہ اور زیادہ سہل اور آسان کر دیا ہے. مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو تصوف و سلوک کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 سالک، نمبر 2 مجذوب. سالک جو مجاہدہ کر کے، مشقتیں کر کے، اپنے آپ کو کھپا کر ایک مرتبے اور مقام تک پہنچے. اور مجذوب کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت اپنا مقرب خود بنا دے، جس کو اچھا اس کو یہاں پر ایک اور لفظ اگر ایڈ کر دے تو بات اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یاد رکھیں کہ یہاں پر مجذوب سے مراد وہ مجذوب نہیں ہے جس کو ہم مجذوب کہتے ہیں.
जिससे शरीयत भी उठा ली गई, वो मजजूब नहीं है। इसको एक बुजुर्ग ने इस अंदाज में बयान किया, एक सालिक मजजूब होता है, एक मजजूब सालिक होता है। पहले बंदा सालिक होता है, फिर वो मजजूब बन जाता है, अल्लाह पाक उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अपने मकबूल बंदों में शामिल कर लेता है। और एक बंदा पहले से ही मजजूब होता है, फिर वो सालिक बन जाता है। इसकी मिसाल बयान फरमाई कि अगर कोई आदमी 10वीं मंजिल पर चढ़ना चाहे तो उस पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि इंसान सीढ़ी के जरिए से चढ़े, और दूसरा रास्ता यह है कि लिफ्ट के जरिए से, बस बटन दबाया 10वीं मंजिल पे पहुंच गए। फरमाया कि मजजूब की मिसाल लिफ्ट के जरिए से जाने वाले की है और सालिक की मिसाल सीढ़ियों के जरिए से जाने वाले की है। मजजूब को फौरन ऊपर पहुंचा लिया जाता है। ये वो, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे मुराद वो मजजूब नहीं है जिसको हम कहते हैं ऐसा जज़ब हुआ कि बस शरीयत से ही हाथ धो बैठा ना। इस मजजूब से मुराद वो मजजूब है जिस पर जज्ब की कि अल्लाह पाक खुद उसको अपनी तरफ खींच ले। अहले इल्म ने इसकी बड़ी अजीब अजीब मिसालें बयान की। फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम कोहे तूर पर आ जाना, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं नहीं फरमाया आ जाना, बल्कि जिब्राइल को भेजा कि लेकर के आओ। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल इस मौके पर सालिक की बनेगी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मजजूब की बनेगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हजरत अली से फरमाया अमानते वापस देकर आ जाना, और सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ के कहा चलो चलते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल मजजूब की है, सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल सालिक की है। अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो ये बात हर बंदे के जहन में आएगी कि फिर हम सालिक मजजूब की बजाय मजजूब सालिक बन जाएं, खुद ब खुद ही रास्ता तय हो जाए। ये हमें ज्यादा महबूब लगेगा, ये हमें ज्यादा पसंद आएगा, तो कुर्बान जाएं हमारे बड़ों पर। हमारे मशाइख ने फरमाया अगर तुम यही चाहते हो कि आसानी से सफर तय हो जाए, 2 काम करो, ये 2 काम तुम कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए इस रास्ते में तुम्हें मजजूब सालिक बनाकर खुद अपने मकबूल बंदों में शामिल कर लेंगे, खुद अपने प्यारे बंदों में शामिल कर लेंगे। वो 2 काम क्या? फरमाया नंबर 1 हर काम सुन्नत के मुताबिक करो, नंबर 2 अपने शेख और मुर्शिद पर फिदा हो जाओ। शेख मुर्शिद पर फिदा में दूसरी बात भी आ गई। क्यों? कोई शेख और मुर्शिद किसी अपने मुरीद को अपने रास्ते पर नहीं चलाता, वो भी सुन्नत के रास्ते पे ही चलाता है। हर मुर्शिद अपने तरीके पर अपने रास्ते पे चलाने की बजाय मुरीद को सुन्नत के रास्ते पे ही चलाता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैंने दीनी उलूम को हासिल कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि खानकाहों में भी बहुत कुछ होता है। फिर मैं बड़ी बड़ी खानकाहों में गया, बड़े बड़े अल्लाह वालों के पास गया, फिर मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की, मुझे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जैसा शेख और मुर्शिद मिला। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो मकाम दिया कि अगर मैं तुम्हें बयान कर दूं तो तुम मुझ पर कुफर के फतवे लगाने लग जाओ। हजरत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इतने मरातब और मकाम से गुजरने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली बनना चाहता है, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके को इख्तियार कर ले। और नंबर 2 अपने मुर्शिद और शेख। मशाइख ने लिखा है शेख का मकबूल अल्लाह रब्बुल इज्जत का मकबूल होता है, और शेख का मरदूद अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी मरदूद होता है। जिसको शेख धुतकार दे फिर उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी धुतकार देते हैं। और यहां पर भी 2 बातें हैं। बात साथी कहते हैं कि शेख अगर गुस्से हो जाए तो इससे फिर तो इंसान बर्बाद हो गया। ना, यह बात गलत है। शेख गुस्से हो जाए बंदा बर्बाद नहीं होता, बस इससे बचा करें खुद कभी शेख पर गुस्से ना हो। शेख गुस्से हो तो इसमें इस्लाह का पहलू होता है, और बाद औकात इस गुस्से से ही इंसान रूहानी मनाजिल को तय करता है। और जब मुर्शिद के मुताल्लिक एक मुरीद के दिल के अंदर गजब और गुस्सा आ जाता है, बस फिर वो महरूम कर दिया जाता है, फिर वो किसी खाते का नहीं रहता, वो किसी रास्ते पर चलने के लायक नहीं रहता। हमारे मशाइख असबाब की तरतीब पर चलते हैं, और बड़ी खुशी होती है। बड़ी बड़ी खानकाहों में जाने का इत्तफाक होता है
تو وہاں پر جب مریدین کے احوال حالات ملتے ہیں، بعد میں حضرات بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر اسباق کی ترتیب اس وقت جو صورتحال ہے، قریباً 80% خانقاہوں میں اسباق کی ترتیب نہیں ہوتی۔ ہمارے پر یقیناً اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس خانقاہ میں ہر دوسرے بندے سے پوچھا جائے تو ماشاءاللہ وہ اسباق کی ترتیب میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو حضرات اسباق کی ترتیب میں چل رہے ہیں، وہ اسباق کی ترتیب نے حضرت سے پوچھ کر اسباق کو کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ شیخ اور مرشد سے پوچھنا کچھ مشکل ہوتا ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، میں نے خود ایک مرتبہ حضرت سے عرض کی تھی کہ حضرت کئی مرتبہ میرے پیر بھائی میرے پاس آ جاتے ہیں، اسباق تو وہ آپ سے بدلی کرا لیتے ہیں، سبق کا طریقہ جو ہے وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا آپ یوں سمجھے کہ آپ ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، آپ ان کو اسباق کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں حضرت کا کوئی خلیفہ مجاز ہو تو آپ اس سے پوچھ کر اسباق کو بدلی کرانا ہو حضرت سے بدلی کرائیں، طریقہ کار جو ہے اس سے پوچھیں، اس سے یقیناً آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ مشائخ عظام الحمدللہ چلاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اسباق کی ترتیب چل رہا ہے، سارے لوازمات پورے کر رہا ہے، لیکن اس کی ترقی نہیں ہو رہی، پھر مشائخ رو کر اس بندے کو قبول بھی کرا لیتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ اس فقیر کو اس خانقاہ اور اس خانقاہ کے در و دیوار سے ہمیشہ فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب کرے، اور جتنا مجمع، جتنے احباب یہاں پر جمع ہیں، جو حضرات اس خانقاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک ولیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے محبین میں شامل فرما۔ یا اللہ اس در سے ہمیں خالی مت لٹائیے، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے مقبول بندوں کی جگہ ہے، تیرے مقبول بندوں نے اس جگہ پہ سجدے کیے ہیں، یا اللہ ان کے سجدوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے محبین بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل کر لیجئے۔ یا اللہ اس خانقاہ کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دیجئے، یا اللہ اس خانقاہ کے فیض کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے حضرت کی عمر دراز فرما دیجئے، ہمارے حضرت کو صحت، عافیت، خوشحالی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت کی اولاد کو بھی حضرت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اس خانقاہ کو تا قیامت آباد فرما دیجئے، حضرت کی نسلوں سے دین کا کام لے لیجئے۔ یا اللہ جس طرح تیرا یہ نیک بندہ یا اللہ اس خانقاہ کو آباد کرنے کی فکر میں ہے، یا اللہ ہم سب کے اندر اس فکر کو اتار دیجئے۔ یا اللہ حضرت کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر دیجئے۔ یا اللہ اس اجتماع کو کامیاب کرنے میں جو ساتھی جس انداز میں محنت کر رہا ہے، یا اللہ ہر ایک کو اپنے شایان شان اجر عظیم نصیب فرما دیجئے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔